علی بھائی اگلا سوال ہے، کرونا وائرس سے بچاؤ کی خاطر ماسک پہننے والی عورتوں کو حجاب کرنے کا ثواب ملے گا یا نہیں؟ ہاں دیکھیں جی، ثواب ملے یا نہ ملے، ایک چیز تو ہے کہ وہ گناہ سے تو بچ جائیں گی. باقی ہم اللہ سے امید کرتے ہیں کہ ثواب بھی ملے گا. اگرچہ ایک حدیث ہے جو اس ڈاکٹرن کو سپورٹ نہیں کرتی، اور وہ حدیث ہے بخاری کی پہلی حدیث جو صحیح مسلم میں بھی ہے، مشکات میں بھی پہلی حدیث وہی ہے جو آپ اکثر عادی سنتے ہیں، انما الاعمال بالنیات. اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور یہاں اعمال سے مراد نیک اعمال ہے. برا عمل کیا، چاہے اچھی نیت سے کیا یا بری سے، وہ گناہ ہی ہے. اس کے سپورٹ میں اسی حدیث میں آگے الفاظ ہیں کہ جس شخص نے اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہجرت کی، اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے لکھی جائے گی، اور جس نے کسی عورت سے نکاح کی غرض سے ہجرت کی تو اس کی وہ ہجرت اس عورت کے لیے لکھی جائے گی. گناہ تو نہیں ہوگا، ظاہر نکاح کرنا گناہ تو نہیں ہے، لیکن وہ اس ایکسٹرا آرڈنری ہجرت کے ثواب سے محروم ہو جائے گا. تو اس کے تحت تو جب آپ اپنی دنیاوی منفعت کی خاطر کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں تو ظاہر ہے کہ اس میں پھر یہ خطرہ ہوتا ہے کہ وہ پیورلی اللہ کے لیے نہیں ہو رہا ہوتا. تو اس حدیث کے تحت دیکھا جائے تو ظاہر ہے کہ وہ پھر شاید اس طرح کا ایکسٹرا آرڈنری ثواب نہ ملے. لیکن ہم آپ کی امید بندھانے کے لیے آپ کو ایک اور حدیث بتا دیتے ہیں جو صحیح مسلم میں ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر تسبیح صدقہ ہے، یعنی سبحان اللہ. ہر تحمید صدقہ ہے، یعنی الحمدللہ. ہر تحلیل صدقہ ہے، یعنی لا الہ الا اللہ کہنا. امر بالمعروف و نہی عن المنکر، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا بھی صدقہ ہے. حتیٰ کہ تمہارا اپنی بیویوں سے تعلق قائم کرنا بھی صدقہ ہے. یہ صدقہ پنجابی والا نہیں، عربی والا، یعنی نیکی کا کام ہے. تو صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، یہ بیویوں سے ازدواجی تعلق قائم کرنا بھی ثواب کا کام ہے. آپ نے فرمایا اگر یہی عمل تم حرام طریقے سے کرو تو کیا تمہیں گناہ ہوگا؟ ان کا ہوگا یا رسول اللہ. تو آپ نے فرمایا تمہیں اس سے ثواب بھی ہوگا. تو اس سے یہ بات پتہ چلی کہ اگر کوئی کام ایسا ہے جس سے الٹیمیٹلی اللہ کو وہ کام پسند ہے، تو آپ نے چاہے اپنی دنیاوی منفعت کے لیے بھی اس کو کر لیا تو ایٹ لیسٹ آپ کو ثواب ملنے کے چانسز ہیں، یا کم از کم آپ گناہ سے تو بچ جائیں گے نا جی. چہرے کا ڈھانپنا تو ایک مسلمان عورت بالغہ کے لیے فرض ہے، تو وہ اس ڈھانپنے والا جو فرض ہے وہ تو پورا ہو جائے گا نا آپ کا، اس اعتبار سے کہ آپ اپنے چہرے کو ڈھانپ لیں تو گناہ سے آپ کم از کم بچیں. تو میں سمجھتا ہوں یہ ماسک تو بڑی نعمت ہے. اب تو ان عورتوں کو جن کو یہ ڈر لگا رہتا تھا لوگ ہمیں آرتھوڈاکس کہیں گے، تو ان کا ڈر تو ختم ہو گیا. وہ اب میڈیکل ماسک یا دوسرا ماسک کپڑے والا یوز کریں، بلکہ اس سے تو حجاب کرنا بھی آسان ہو گیا. دوسرا ماسک وہ جو حجاب کرتی تھی وہ ان کو بعض کا پن لگانی پڑتی تھی اور بڑا مضبوطی سے باندھنا پڑتا تھا. یہ تو پیارے ماسک ہیں جناب، کانوں میں ایسے پکے فکس ہو جاتے ہیں، یہ تو آپ کا ماسک نیچے گرتا بھی نہیں ہے. اور آپ کو پتہ ہے فرانس میں جب انہوں نے عورتوں کے حجاب پہ پابندی لگائی تو وہاں پہ جو مسلمان عورتیں تھیں، دیکھیں نا جی، جب کسی نے کوئی عمل کرنا ہو تو وہ کر لیتا ہے، ورنہ دل بے ایمان تے اجتا ٹیر. جس کا دل بے ایمانی پہ ہو وہ لیم ایکسکیوزز بہت ڈیوائز کرتا ہے. وہاں پہ عورتوں نے میڈیکل ماسک پہننا شروع کر دیے. اب ماسک سے تو کوئی منع نہیں کر سکتا. کورونا کے بعد تو ویسے ہی نہیں اب کسی مسلمان عورت کو یہ حجاب کرنے سے روک سکتے، وہ تو حجاب پکا ہے. اب بلکہ مردوں نے بھی حجاب شروع کر دی ہے اس کی وجہ سے. تو انشاءاللہ ہم اللہ سے امید کرتے ہیں، اور میں اسلامی بہنوں کو ترغیب دلاؤں گا کہ چاہے اب اپنی جان بچانے کی خاطر ہی آپ یہ کریں، کیونکہ جان بچانا بھی الگ سے بھی ایک ثواب کا کام ہے. کیونکہ قرآن میں ہے نا، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو تباہی میں مت ڈالو. تو اگر آپ بیماری سے بچنے کے لیے میڈیکل ماسک یوز کرتے ہیں، یا پولن الرجی سے بچنے کے لیے اسلام آباد میں لوگ استعمال کرتے ہیں، یا ڈسٹ الرجی اور دھوئیں کی الرجی سے بچنے کے لیے ماسک یوز کیے جاتے ہیں، تو اپنی جان کی حفاظت کرنا خود بھی ایک ثواب کا کام ہے. قرآن میں حکم ہے اس کا کہ اپنی جان کو تباہی سے بچانا ہے. تو پیرلل میں آپ کو حجاب کرنے سے کم از کم اگر آپ کو ثواب نہ ملنے کا ڈر لگا ہوا ہے تو ایٹ لیسٹ گناہ سے تو آپ بچ گئے ہیں نا. آپ اس کے اوپر توجہ دیں کہ یہ کتنا سخت، یعنی اس کے اوپر وعیدیں ہیں. میں نے الگ سے ایک ڈیٹیل لیکچر مسئلہ 161B ریکارڈ کروا دیا. جن لوگوں کو یعنی کیڑا دماغ میں گھسا ہوا ہے نا
کہ جی عورت کے چہرہ جو ہے وہ زینت میں داخل نہیں ہے، لہٰذا صرف بالوں کا حجاب کرے گی اور باقی جسم کا، اور وہ کہتے ہیں جی چہرے کا نقاب کوئی نہیں تھا. تو وہ تو بخاری مسلم آپ حدیث افک کھول کے دیکھیں جو سیدہ عائشہ کے بارے میں آتی ہے، جب ان کے اوپر تہمت لگی تھی تو اس میں وہ صحابی کہتے ہیں کہ میں نے اماں عائشہ کو اس لیے پہچان لیا کہ میں نے پردے کی آیات نازل ہونے سے پہلے اماں عائشہ کو دیکھا ہوا تھا. وہ اس وقت اونگ رہی تھی نا، جب وہ قافلے کے انتظار میں تھی، قافلہ آگے چلا گیا تو اس وقت اچانک ان کے چہرے سے وہ نقاب ہٹ گیا. تو ان کا میں نے سیدہ عائشہ کو اس حالت میں جب دیکھا تو میں نے پہچان لیا کہ یہ اماں عائشہ ہے، کیونکہ حجاب کی آیات نازل ہونے سے پہلے میں نے ان کو دیکھا تھا. مراد کیا کہ حجاب کی آیات نازل ہونے کے بعد اماں عائشہ چہرے کا نقاب کرتی تھی. یہ کہتے ہیں کہاں لکھا ہوا ہے؟ بخاری مسلم دونوں میں لکھا ہوا ہے. آپ کو کہاں سے ملنا ہے جب آپ نے، اور پھر جن کو یہ بھی مل گیا انہوں نے اگلا جو ہے کہانی کرا دی، نہیں جی امہات المومنین کے لیے تو نقاب ضروری تھا، عام عورتیں نہیں کریں گی. ہاں جی عام عورتیں جو ہیں وہ کسی غیر مسلم کو رول ماڈل بنائیں گی یا امہات المومنین کو بنائیں گی رول ماڈل؟ اور آج کے دور میں جب کہ اتنا فتنے کا دور ہے اور تصویر کی شکل میں بے حیائی کتنی عام ہو رہی ہے، اس میں تو اجتہاداً بھی اگر علماء یہ کہتے ہیں نا کہ چہرے ڈھانپے جائیں تو کوئی حرج نہیں تھا. اگر آپ کو اس سے چڑھ ہے کہ قرآن و سنت میں نہیں ہے تو یہ جو ہے نا وہ الفتنہ تو اکبر من القتل، فتنہ جو ہے وہ قتل سے بھی بڑی چیز ہے. اور اس کو سپورٹو وہ حدیث ہے صحیح بخاری کی، اماں عائشہ کہتی ہیں کہ اگر نبی علیہ السلام میرے زمانے کی عورتوں کا حال دیکھ لیتے تو ان کو مسجد میں نماز پڑھنے پہ پابندی لگا دیتے. اور یہ اس زمانے کی بات ہو رہی ہے. تو آج کل آپ ذرا سوچیں، جب ہر ہاتھ میں اسمارٹ فون ہے، مساجد کے اندر سی سی ٹی وی کیمرے رکھے ہوئے ہیں، عورتوں کی ویڈیو بنا کے کوئی اس طریقے سے نیٹ پہ چڑھانا شروع کرتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں آج کل تو عورتوں کو مسجد میں اعتکاف بھی نہیں کرنا چاہیے، سیف نہیں ہے. نماز کے لیے بھی جائیں تو حجاب کی حالت میں ہی نماز پڑھیں، عورتوں میں بھی جا کے اپنا حجاب نہ اتاریں. ایسی ایسی بازاری عورتیں پھر رہی ہیں اور وہ ایک گھر میں داخل ہوتی ہیں اور پورے محلے میں اس گھر کی خبر دیتی ہیں اور دوسرے گھروں کی اس گھر میں آ کے دیتی ہیں. تو اس لیے جو ہے نا ان کے ساتھ ایسی جو عورتیں جو پھرنے ٹرنے والی ان کے ساتھ انٹریکشن بھی نہیں ہونا چاہیے. بخاری مسلم میں حدیث ہے، ایک ہیجڑا آیا اور وہ ام سلمہ اور ان کے بھائی بیٹھے ہوئے تھے، نبی علیہ السلام کی بیوی ام سلمہ، اور وہ کہنے لگا کہ جب طائف فتح ہوگا نا میں وہاں تمہیں ایک عورت دکھاؤں گا کہ جو جب جاتی ہے تو اتنے اس کے پیٹ پہ بال پڑتے ہیں اور جب واپس آتی ہے تو اتنے، کیونکہ عرب کے لوگ موٹی عورتوں کو پسند کرتے تھے. تو نبی علیہ السلام اچانک اسی وقت وہاں انٹر ہوئے. آپ نے اس ہیجڑے کو، حالانکہ ہجڑا تھا، ٹرانسجینڈر تھا، آپ فرمایا کہ اٹھ جاؤ ادھر سے نکل جاؤ، اور آپ فرمایا اس طرح کے لوگ تمہارے قریب نہ آئیں جو تم لوگوں کو اس قسم کی پٹیاں پڑھا رہے ہیں. یہاں پہ بھی جو ہمارے لوگ جو ہے نا وہ آ کے ہمیں بتا رہے ہوتے ہیں وہ جی علی بھائی وہ بڑی بے حیائی ہو گئی ہے جی، اس طرح کی ویڈیو آئی ہے. تسی ویڈیو اس طرح کی کیوں دیکھتے ہو؟ یعنی آپ علم حاصل کرنے کے لیے اس طرح کی بیہودہ ویڈیوز دیکھ رہے ہیں؟ یہ تو کسی کو بھی نہیں دیکھنی چاہیے، بالکل اوائڈ کرنا چاہیے. آپ نے اس کو دیکھ کے کون سا ایسا علم حاصل کرنا جو لوگوں کو بتانا ہے؟ سب کو پتہ ہے کیا ہو رہا ہے. لوگوں کو اس طریقے سے ایجوکیٹ نہ کریں کہ وہ الٹا برائی میں مبتلا ہو جائے اس کی وجہ سے. آپ کا کیا کام ہے اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کا اور پھر کہنے کا جی ہاں ہاں پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے. ہاں کرنے سے آپ نے روک لینا، پھر تو آپ ضرور دیکھیں اور وہ اس ہاں کی فریکوینسی ہمیں بھی سکھا دیں کہ کیا ہے، تاکہ ہم بھی وہ ہاں ایک دفعہ ویڈیو میں کہہ کے تو لوگوں کو رکوا لیں. سب اس طریقے سے اس طرح کی چیزوں کا ذکر بھی کرنے کی ضرورت نہیں. آج تو مجبوراً میں نے وہ ایک ایشو ڈاکٹر ذاکر نائک کی وجہ سے کھڑا ہوا، وہ میں نے 8-10 دن صبر کر کے ریکارڈ کروایا، اور وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں کس طرح ہچکچاہٹ کے ساتھ ان ایشوز کو ڈسکس کر رہا ہوں. کیونکہ تو وہ جو مکہ شریف میں ایک عالم صاحب بیٹھے ہیں ان کا خاصہ ہے کہ وہ اس طرح کے بیہودہ سوالات پہلے انوینٹ کرتے ہیں جو ہمارے آباء و اجداد کے دماغ میں بھی نہیں آئے ہوئے، اور پھر ان کے جوابات دے کے تو اسلام کی خدمت کر رہے ہوتے ہیں. لوگ کہتے ہیں جی دیکھیں جی وہ کتنے مشکل سوالوں کے جواب دیتے ہیں. وہ سوال خود ہی انہوں نے ایجاد کیے ہوئے ہیں اور وہ سوال کو پریکٹیکل لائف سے تعلق بھی نہیں رکھتے. تو قرآن و حدیث میں تو اس قسم کی باتیں نہیں لکھی ہونی تھی نا کہ آپ کو خود سے پہلے وہ دماغ میں کیڑا داخل کیا جائے اور پھر اس طرح کا نکالنے کی کوشش کی جائے. اس لیے ہماری کوشش ہوتی ہے کہ جو واقعی جینون ایشوز ہوں نا ان کے اوپر بات کی جائے. تو مہربانی کریں، ہماری اسلامی بہنوں کے لیے موقع ہے، ابھی حجاب شروع کر دیں میڈیکل ماسک کے ذریعے یا کپڑے کے ماسک کے ذریعے. ثواب ملے نہ ملے، امید ہے ثواب بھی ملے گا، ایٹ لیسٹ وہ گناہ سے تو بچ جائیں گی نا. تو یہ کوئی چھوٹی بات ہے کہ وہ گناہ سے بچ رہی ہیں. تو اب تو میرا خیال ہے کسی عورت کے پاس کوئی ایکسکیوز نہیں رہا. اب جن لوگوں کو یہ ڈر تھا نا کہ لوگ ہمیں آرتھوڈاکس کہیں گے، وہ کالج
اور یونیورسٹیز کی بچیاں جو ڈرتی تھی کہ لوگ کہیں گے یہ تو آرتھوڈاکس ہے، ان کے پاس بھی بہانہ ختم ہو گیا ہے۔ آپ کو اگر یہ خطرہ ہے، حالانکہ میں نے بہت پہلے یہ مشورہ دیا تھا، آج سے 4 سال پہلے ویڈیو ریکارڈ کری تھی اس وقت بھی، کہ اگر آپ کو خطرہ ہے تو آپ میڈیکل ماسک یوز کریں۔ اور اب تو یہ کورونا سے 4 سال پہلے ہی میں نے یہ کہہ دیا تھا، اب تو آپ کو کوئی سمجھے گا بھی نہیں، بلکہ شاید ماڈرن سمجھے گا کہ یار یہ تو بڑے سائنٹیفکلی اپنی صحت کا خیال رکھنے والے لوگ ہیں جو میڈیکل ماسک استعمال کرتے ہیں۔ اب آرتھوڈاکس آپ کو نہیں سمجھے گا۔ اگر آپ نے وہ والا حجاب نہیں کرنا تو آپ وہ والا حجاب کریں، میڈیکل ماسک یوز کریں، اور باقی بالوں کے اوپر تو آپ ویسے ہی کر لیں۔ تو جن لوگوں کو چہرہ چھپاتے ہوئے پہلے آر محسوس ہوتی تھی تو اب وہ یہ کرنا شروع کر دیں، تو ایٹ لیسٹ اللہ کے حضور وہ گناہ سے تو بچ جائیں گی نا۔ اور میں امید کرتا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ ان کو ثواب بھی مل جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔